ہے میرے محترم کتنی مقدس ہوگی چادر جس نے نبوت کو بھی ڈھانپ لیا، جس نے امامت کو بھی ڈھانپ لیا، جس نے پوری کائنات کی عصمت کو ڈھانپ لیا۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، کربلا میں یہی چادر لٹ گئی۔ جزاک اللہ۔ عزیزان مظلوم کربلا، خدا کی قسم، یہ بدن ہے نا، یہ بدن تین چیزوں پر مشتمل ہے، تین چیزوں پر۔ بالکل آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے میں خطاب کر رہا ہوں تاکہ ہر ایک سمجھ جائے۔ تین چیزوں پر مشتمل ہے، روح پر ہے، نفس پر ہے اور بدن ہے۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ یعنی نفس کیا ہے؟ جس نے روح اور جسم کو جوڑا ہوا ہے، اس جوڑی ہوئی چیز کا نام نفس ہے۔ جب یہ نفس ختم ہوتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے، جسم الگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ادھر نفس ختم ہو جائے گا، روح الگ ہو جائے گی، بدن الگ ہو جائے گا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ خدا سے بی نے ہمیں رونے کے لیے مانگا۔ حضرات مظلوم کربلا بہت بڑا جملہ ہے۔ حسنین شریفین کریمین نے عید والے دن اپنی اماں سے خواہش کی، جو کائنات کو رزق بانٹے، جو کائنات کی خواہشیں پوری کرے، اسے حسنین شریفین کہتے ہیں۔ جو اپنے کپڑے بھی مانگتے ہیں تو وہ بی بی کائنات کی درگاہ میں جاتے ہیں، بی بی کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اے اماں، عید کا دن ہے، ہمیں کپڑے چاہیے۔ تو بی بی اپنے نوکر کا نام نہیں لیتی، یہ نہیں کہتی رضوان کے پاس ہے، بی بی فرماتی ہے درزی کے پاس ہے۔ آئے ہائے عزیزان مظلوم کربلا، درزی لے کے آئے گا، عید کا دن ہوگا، دو کپڑے تھے لفافوں میں پیک۔ مولا حسن سے پوچھا کون سا رنگ چاہیے؟ فرمایا اماں سبز رنگ چاہیے۔ کھولا گیا تو سبز رنگ کے کپڑے تھے۔ مولا حسین سے کہا آپ کو کون سا رنگ چاہیے؟ انہوں نے فرمایا اماں سرخ رنگ چاہیے۔ بی بی نے کھولا مسکرا کے تو سرخ رنگ تھا۔ ابھی اتنا جملہ کہا، ادھر سبز، ادھر سرخ، ادھر نبیوں کے سلطان تشریف لائے۔ اس حالت کو دیکھ کے نبی نے امامہ اتار دیا اور دھاڑو دھاڑ رونا شروع کر دیا۔ بی بی نے فرمایا کہ میرے بچوں کے کپڑے اچھے نہیں لگے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ روتے روتے نبیوں کے سلطان نے فرمایا اے شہزادی، نہ خود رو نہ مجھے رلا، اسے زہر دیا جائے گا، اس کا جگر سبز ہو کے منہ کے ذریعے آئے گا اور اسے رلا رلا کے مارا جائے گا۔ کبھی یہ اکبر کا جنازہ اٹھائے گا، کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھائے گا، کبھی انہوں محمد کے لاشیں اٹھائے گا، اسے اتنا رلا رلا کے مارا جائے گا۔ اس نے سرخ رنگ پسند کیا ہے۔ بی بی نے روتے روتے کہا بابا کیا آپ نہ ہوں گے؟ اس کا بابا شیر خدا ہے وہ نہ ہوگا، اس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے وہ نہ ہوگا۔ روتے روتے کہا بی بی نہ خود رو نہ مجھے رلا، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، علی بھی ہمارے پاس آ جائے گا، حسن بھی ہمارے پاس آ جائے گا۔ روتے روتے اب رونے کا جملہ ہے، جسے نہ رونا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ فرمایا شہزادی تو ہماری بارگاہ میں آ جائے گی۔ پھر بی بی نے فرمایا میرے لال کو روئے گا کون؟ فرمایا ایک اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے۔ عزیزان مظلوم کربلا، ایسے عالم میں میرے مولا حسین نے نبیوں کے سلطان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا اے پاک نانا، میرے رونے والوں کو انعام کیا دے، انعام کیا تھا فرمائیں گے؟ تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا میں شافی محشر ہوں، میری شفاعت تیرے رونے والوں کے لیے ہے۔ آہستہ سے چلتے چلتے اپنے بابا کے پاس آیا کہ بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا عطا کریں گے؟ مولا نے رو کے فرمایا میں شافی محشر بھی ہوں، میں ساقی کوثر بھی ہوں، میری کوثر تیرے رونے والوں کے لیے حاضر ہوگی۔ عزیزان مظلوم کربلا، مولا حسن سے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا میرے رونے والوں کو آپ کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ مولا حسن نے فرمایا میں جنت کا مالک ہوں، میری جنت نیلام ہے تیرے رونے والوں کے لیے۔ عزیزانو، اب جیسا بچہ سب سے زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے نا، ماں کی جھولی میں آیا، ننھے ننھے ہاتھوں سے شہزادی کے چہرے پر لگا کے کہا اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا عطا کریں گی؟ عزیزان مظلوم کربلا، روتے روتے بطول کی چیخ نکل گئی، رو کے ایک جملہ کہا محشر کے دن اپنی چادر کو اتار دوں گی اور کہوں گی پالنے والے میرے لال کے رونے والوں کو معاف کر دے۔ آسمان سے جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ بطول چادر کو نہ اتارنا، چادر کو اتارنے کی بات نہ کرنا،
میں اپنی بخشش حسین کے رونے والوں کے لیے نیلام کرتا ہوں. عزادران مظلوم کربلا میں کہوں گا میرے مولا تجھے اللہ برداشت نہیں بطول چادر اتارے. ذرا دیکھ شام کے بازار میں کوفے کے دربار میں شمر کے سامنے خولی کے سامنے یزید کے سامنے تخت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے. حسین کے دانتوں پر یزید چھری مار کے کہتا ہے ان میں علی کی بڑی بیٹی. جزاک اللہ. خدا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. ان میں علی کی بڑی بیٹی کون ہے؟ عزادران مظلوم کربلا آج 2 محرم کا دن ہے. 3 محرم کی رات ہے. آج کا وہ دن ہے جس دن تیرا اور میرا آقا حسین کربلا میں آ گیا. عزادران مظلوم کربلا دریا پر خیمے لگ چکے ہیں. آج مولا غازی بھی ہے, آج مولا علی اکبر بھی ہے, آج بچے پیاسے نہیں ہیں. عزادران مظلوم کربلا مگر جنگل کا صحرا ہے, کربلا کا میدان ہے. عزادران مظلوم کربلا جب یہ گھر سے چلے ہیں نا میرے مولا حسین نے کہا عباس بھیا فرش بناؤ. عزادران مظلوم کربلا جس کے دل میں جگر ہے نا پتھر نہیں ہے اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں فرش بناؤ. کہا لکھ بیٹا علی اکبر. علی اکبر کا نام لکھا. کہا اون لکھ. اون کا نام لکھا. محمد لکھ. محمد کا نام لکھا. کیسے سنو گے کیسے میں پڑھوں گا؟ عزادران مظلوم کربلا روتے روتے کہا لکھ علی اصغر. علی اصغر کا نام لکھنا تھا. لکھتے لکھتے قلم مولا غازی کے رک گیا. کہا مولا کیا 6 ماہ کا بچہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ کیا 6 ماہ کا بچہ ہمارے ساتھ جائے گا؟ عزادران مظلوم کربلا اتنا جملہ کہنا تھا. پھر میرے مولا نے جلدی سے کہا کنیزوں کے نام لکھ. جب کنیزوں کا نام لکھا تو مولا عباس نے کہا تڑپ کے کہا کیا کنیزیں بھی ہمارے ساتھ جائیں گی؟ میرے مولا نے کہا جب علی کی بیٹیاں جائیں گی تو کنیزیں کیوں نہیں جائے گی؟ میرے مولا عباس سے کہا لکھ اس بی بی کا نام جس کے آستانے پر آپ بیٹھے ہیں. اب اشارہ سمجھنا میں سید نہیں غیر سید ہوں, میں نکرانی کا بیٹا ہوں, میں کنیز کا بیٹا ہوں, میں بی بی کا نام نہیں لے سکتا. عزادار معرفت والے سمجھیں گے. جب بی بی کا نام لکھا نا کہا لکھ شہزادی شریکت الحسین. بی بی شریکت الحسین کا نام لکھا. زے کہیں لکھا گیا, یہ کہیں لکھا گیا, نون کہیں لکھا گیا, بے کہیں لکھا گیا. عباس کے ہاتھ آنکھوں پر ہے. روتے روتے حسین نے کہا جیسے تو نے نام لکھا ہے ویسے اللہ نے اونٹنی کی قسمت بنائی ہے. یہ کبھی کربلا جائے گی, یہ کبھی شام جائے گی, کبھی کوفہ جائے گی, کبھی شام کے زندان. جدا کلام مندر کو بڑھاتا مولا تیرا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. عزادران مظلوم کربلا ہر ایک کا نام لکھا گیا لیکن ایک بیمار بیٹی ہے حسین کی, اس کا نام نہیں لکھا گیا. عزادار اس کا ایک ہی تعریف ہے, وہ اکبر کے حصے کی بہن ہے. حسین کا اس کا نام نہیں لکھنے دیا. عزادران مظلوم کربلا اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے. علماء نے اس کی وجہ صدا سے معافی مانگ کے کہتا ہوں 3 بیویوں کا نام حسین نے نہیں لکھا. ایک رسول کے حرم کا نام نہیں لکھا, ایک مولا ابوالفضل العباس کی مادر گرامی کا نام نہیں لکھا. عزادران مظلوم کربلا ایک اس بیمار بیٹی کا نام نہیں لکھا. کیوں نام نہیں لکھا؟ مختصر اس کی وجہ یہ ہے بی بی ام سلمہ کا نام اس لیے نہیں لکھا کہ زمانہ کہے گا فلاں زوجہ رسول کو باہر لے گیا تھا میدان میں, حسین بھی لے گئے تھے اور اللہ کا حکم تھا ازواج رسول کے لیے گھر میں رہو, پردے کے عالم میں رہو. تو مولا حسین نے اپنی نانی سے کہا آپ ہماری گھر کی مالکن ہیں, آپ ہی اس گھر میں رہے گی. عزادران مظلوم کربلا حویلیاں بند ہو گئی. مولا ابوالفضل العباس کی ماں کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اب معرفت والے یہ جملہ سمجھیں گے اس لیے لے کے نہیں گئے. مولا عباس کی ماں کو اس لیے لے کے نہیں گئے. لیکن یاد رکھو مولا ابوالفضل العباس جرنیل بھی ہے, لشکر کے سردار بھی ہے, شپا سلار بھی ہے, علم بردار بھی ہے, علی کے وارث بھی ہے, علی کی طاقت کے مالک بھی ہے. لیکن یاد رکھو ہر بیٹے پر واجب ہے اپنی ماں کا حکم کی تعمیل کرے. جب بی بی مادر ابوالفضل العباس کاسر کو جاتا ہوا دیکھتی اور ٹکڑوں کو اٹھاتا ہوا دیکھتی پھر حکم دیتی عباس تو جنگ کر. اس لیے عباس کو روکا گیا, عباس کی ماں کو روکا گیا تاکہ اطاعت سے بچ جائے. عزادران مظلوم کربلا اب بیمار بیٹی کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ آخری جملہ ہے, اب ماتم آئے گا انشاءاللہ. عزادران مظلوم کربلا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ جب عزاداروں سب بیویاں جا رہی تھی ہر بیوی تسلی دے رہی تھی اے بی بی ہم تجھے جلدی بلا لیں گے. علی اکبر کی ماں نے کہا بی بی اکبر کو بھیجیں گے, اکبر لے جائے گا.
अज़ादरान मज़लूम करबला अली की छोटी बेटी ने कहा, ऐ बीबी हम आका अब्बास को भेजेंगे, वो तुझे जल्दी ले जाएगा। अज़ादरान सारी बीवियां आती रही, जब आखिर में 2 बीवियां आई ना, एक अली असगर की माँ जब करीब आई ना, बहन ने एक जुमला कहा, असगर क्या तू भी छोड़ के चला जाएगा? अज़ादरान मज़लूम करबला असगर बहन से लिपट गए। अज़ादरान हर बीवी आती है, कहती है असगर आजा, तेरा नाम शोहदा की फहरिस्त में लिखा हुआ है, लेकिन असगर नहीं छोड़ते। मौला हुसैन ने कहा मुझे अली असगर के कान में कुछ कहने दो। अज़ादरान मौला हुसैन चंद कदम आगे आए, बीबी ने कहा बाबा जबरदस्ती न करना, बाबा जबरदस्ती न करना। अब आखिरी जुमला है मातब का, जबरदस्ती न करना। कहा मुझे असगर के कान में कुछ कहने दे। जो ही करीब आए, एक जुमला का, असगर तेरे हिस्से का तीर, चदा कलम मंजर को बढ़ा था, तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा? अज़ादर असगर भी आ गए। आखिर में वो बीबी आई जिसके इमाम बाड़े में आप बैठे हुए हैं, बीबी शरीकतुल हुसैन ने आके सर पे हाथ फेरा, शहजादी परेशान न हो, अकबर की शादी होगी तुझे ले जाएंगे, कासिम दूल्हा बनेगा तुझे ले जाएंगे, जल्दी अपने भैया को मैं रजामंद कर लूंगी, वो तुझे ले जाएंगे। अज़ादरान मज़लूम करबला बीबी के यहाँ सब्र के बंधन टूट गए, रोते हुए कहा बीबी ना खुद रो न मुझे रुला, जितने जाने वाले हैं इनमें एक भी वापस नहीं आएगा। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा मैं बीमार हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, रात को एक आसमान से मसूर आती है, अपने सर से चादर उतार देती है, रो के एक जुमला कहती है, ऐ हुसैन मैं तुझे कहाँ कहाँ रो, तेरी 13 ज़रबों को रो, तेरा सर को काट के खूली तंदूर में रखेगा, मैं तंदूर में हुसैन तुझे रो, मैं तुझे घोड़ों की टापों में रो, ऐ हुसैन तुझे कहाँ कहाँ रो। कहा इनमें एक भी वापस नहीं आने वाला। मौला हुसैन को बीवी ने बुला के कहा अपनी बीमार बेटी को ले चल, अपनी बीमार बेटी को ले चल। कहा इसलिए लेके नहीं जाता, हर एक बीबी की शक्ल, कभी किसी बीबी की शक्ल किसी बीबी जैसी है, किसी बीबी की शक्ल किसी बीबी जैसी है, इस बीमार बेटी की शक्ल मेरी अम्मा जैसी है। मैं नहीं चाहता मेरी अम्मा दरबारों में जाए, मेरी अम्मा बाजारों में जाए, मेरी अम्मा कभी उधर जाए। मातम मज़लूम करबला। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।